دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبہ اہل آباد کے آغاز میں ایک ایسی بات کی ہے جس پر ہمیں اب بھی غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے سامعین سے مخاطب ہوتے وقت کہا کہ میں آپ کی سیاسی رہنمائی کروں گا اکارڈنگ ٹو مائی اون انسائٹ۔ تو جب میں یہ پڑھتا ہوں اور ادھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شریک جو مسلمان لیڈر ہیں یونینسٹ، ان کا خیال کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال نے بڑے طریقے سے یہ بات بتا دی کہ وہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ تو انگریزوں کی ہدایات کے مطابق آپ کی سیاسی راہیں روشن کر رہے ہیں، لیکن میں اس خطبے میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ میں اپنی انسائٹ کے مطابق اسلامیان ہند کے جو مسائل ہیں ان پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ اچھا، عجیب و غریب بات ہے یہ کہ آج پاکستان کے اندر اسلام اور سیکولرزم کی جو بحث چل رہی ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مشن پہ اقبال کو بھیجا تھا کہ انہوں نے اپنا خطبہ شروع ہی اس موضوع پہ کیا ہے کہ اسلام اور سیکولرزم کا تعلق کیا ہے، اور اس میں انہوں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ سیکولرزم دنیا اسلام کا مسئلہ کبھی رہا ہی نہیں۔ وجہ یہ کہ اسلام میں عیسائیت کی مانند کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چرچ اور اسٹیٹ ایک ہی آدمی چلائے۔ یورپ میں چونکہ ایسے ہوا تھا کہ بادشاہ ہی پادری بن بیٹھا تھا تو اس کے خلاف پروٹیسٹنٹ تحریک چلی۔ پاکستان میں ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پوری اسلامی تاریخ کے دوران کبھی عالم دین اور شہنشاہ ایک شخصیت نہیں ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس بحث کو وہ یوں ختم کرتے ہیں کہ اسلام میں سیکریڈ اور سیکولر کی بحث جو ہے irrelevant ہے، اس لیے کہ all that is created by God is sacred۔ ہاں، یہ جو حصہ ہے خطبہ اہل آباد کا وہ اس پہ ختم ہوتا ہے، اس بحث کو کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے انسان سمیت وہ سب خالق اکبر کی تخلیق ہے، اور خالق اکبر کی تخلیق جو ہے وہ روحانی ہے یا مادی ہے، یہ اس میں کوئی بحث ہی نہیں چلتی۔ جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بھی اللہ کی حکمت ہے اور تخلیق ہے، اس کی بنیاد روحانی ہے، اس کی جڑ بنیاد روحانیت پہ قائم ہے۔ اس لیے یہی بحث کہ بھائی سیکولر کیا ہوتی ہے اور سیکریٹ کیا چیز ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان irrelevant ایک بحث ہے، اس بحث کو ہونا ہی چاہیے۔ اس پہ مجھے ایک فرانسیسی اسلام شناس یاد آتا ہے، جرمن ہے لیکن فرانسیسی اوریجن کا ہے، گولڈ زیال۔ تو اس نے کہا کہ اسلام ہے سیکولرائزڈ ریلیجن۔ تو یہ جو بحث ہمارے ہاں چھڑی ہوئی ہے کہ سیکولرزم اور اسلام کے درمیان کوئی جس طرح تفاوت ہے، یہ جہاں تک اقبال کی انڈرسٹینڈنگ ہے، قائد اعظم کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی، ان کی تفہیم کے مطابق اور تعبیر کے مطابق یہ ہمارے ہاں مسئلہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ کون سی چیز مادی ہے سراسر اور کون سی سراسر روحانی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے ہر مادی کام جو ہے وہ بھی روحانی بن جاتا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو مجھے جنگ خندق یاد آتی ہے۔ مدینہ تو نبی کی حفاظت کی خاطر
جو مجاہدین خندق کھود رہے تھے دشمن کی سپاہ کو روکنے کے لیے، ان میں سے ایک صحابی نے اپنے کرتے کو اوپر اٹھا کے حضور کو بتایا کہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو حضور نے اپنا کرتا اوپر اٹھایا اور کہا دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو خندق کھودنا روحانی کام تھا اس زمانے میں، کیونکہ الاعمال بالنیات۔ دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے،